السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ اعتراض، میں ہوں یشمین جمال۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب کیا۔ خطاب کے مین فوکس کے حوالے سے بات کریں تو وہ بنیادی طور پر یہی تھا کہ پاکستان میں سیلاب کے نتیجے سے ہونے والی تباہ کاریاں، جو نقصان ہم نے اٹھایا ہے ان ٹرمز آف، اگر ہم بات کریں مالی نقصان کی، جانی نقصان کی، تو وہ ہر ایسپیکٹ سے ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو ہائی لائٹ کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کا معاملہ، اس پر بھی ہم نے دیکھا کہ بہت اسرٹیولی انہوں نے اس بات کو ریز کیا ہے کہ پاکستان جیسے بہت سے ایسے اور بھی ممالک ہیں جو کہ کلائمیٹ چینج کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے۔ اگر ہم کاربن ایمیشنز کی بات کریں تو لیس دین ایون 0.5% کچھ جگہوں پر رپورٹ کیا جاتا ہے کہ پاکستان کا اس کے اندر شیئر ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں کہ جو کچھ پاکستان نے فیس کیا ہے اس کی وجہ سے تو وہ قابل بیان نہیں ہے۔ اور پرائم منسٹر پاکستان نے بھی یہی کہا کہ 40 دن تک جس طرح کا سیلاب پاکستان نے دیکھا ہے، دنیا نے شاید کبھی اس طرح کی کوئی چیز، اس طرح کا کوئی معاملہ وٹنس نہیں کیا ہوگا، اور یہ ہم ہی جانتے ہیں کہ ہم پر کون سی قیامت گزری ہے۔ تو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بات کریں گے کہ پرائم منسٹر کا اس فورم کے اوپر اس ایشو کو ریز کرنا، ہائی لائٹ کرنا، دنیا کو باور کرانا کہ پاکستان اس وقت کس مشکل سے گزر رہا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ پھر بات کرتے ہوئے مزید انہوں نے ایک بہت ہی اہم مسئلہ، جب ہم اس خطے کی بات کرتے ہیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ پاکستان سے کوئی وزیر اعظم اتنے بڑے عالمی پلیٹ فارم پر جائیں اور بھارت کے حوالے سے بات نہ ہو، کشمیر کے حوالے سے بالخصوص بات نہ ہو۔ تو پرائم منسٹر نے، ہم نے دیکھا کہ وہاں پر بھی جو ہے وہ اس بات کو ہائی لائٹ کیا اور مینشن کیا، اور ان کا کہنا یہی تھا کہ اس خطے میں ایک تو یہ کہ پاکستان امن کا خواہاں ہے، پاکستان ہر طرح کا کنٹریبیوشن کرنے کو، ایفرٹ کرنے کو تیار ہے امن کو فروغ دینے کے لیے، لیکن اس خطے میں امن ممکن نہیں ہے جب تک مسئلہ کشمیر کا کوئی دیر پا جو ہے حل وہ سامنے نہیں آ جاتا، کوئی ایسا حل جس سے کشمیری عوام خود بھی مطمئن ہو۔ پھر ایٹ دا سیم ٹائم کچھ بھارت سے تعلقات سے بات کی گئی، بھارت میں ہونے والے کچھ معاملات ہیں ان کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا۔ افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے اور افغانستان میں بھی پاکستان چاہتا ہے کہ امن ہو، اس کے حوالے سے بھی ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے بات کی۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ایک امپورٹنٹ تقریر تھی جس میں انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر بھی بات کی، اسلاموفوبیا سے ریلیٹڈ جو معاملات ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کیا۔ تو ان سبھی ایشوز پر ہم کوشش کریں گے کہ ہم آج کی اس نشست میں بات کریں، کیونکہ جو مہمان شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ان کی گرپ ہے، بڑی گہری نگاہ ہے ان سبھی ایشوز کے اوپر۔ اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا ایک پولیٹیکل اینگل بھی ہے اس وقت، جو ایک صورتحال ہے اس پر بھی میں چاہوں گی کہ بات کریں کہ ہمارے پرائم منسٹر، ہمارے فارن منسٹر اس وقت امریکہ میں موجود ہیں، لیکن ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فارمر پرائم منسٹر ہیں ایک پاکستان کے، جو کہ پھر سے ایک سائفر کی بات کر رہے ہیں، اس کی انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے جب ہم بات کرتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کے حوالے سے، اس پر بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ڈسکشن کے لیے موجود ہیں سینئر سیاستدان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، کراچی اسٹوڈیو سے نثار احمد کھوڑو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کے لیے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے، سینئر پولیٹیشین ہے۔ انٹرنیشنل افیئرز کی بات کریں، بہت گہری نگاہ، لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ سینئر ڈپلومیٹ، پاکستان کی نمائندگی دنیا کے بہت سے اہم ممالک میں کی، سابق سیکرٹری خارجہ بھی ہیں، اعزاز احمد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے، بہت شکریہ سر آپ کا بھی آپ کے وقت کے لیے۔ میں اعزاز چودھری صاحب سر آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ اس طرح کے بہت ساری ایونٹس، اس طرح کی بہت ساری تقاریر آپ نے پرسنلی بھی اپنے کریئر میں وٹنس کی ہوں گی، کل کے دن کو کس طریقے سے انالائز کرتے ہیں، تقریر کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جتنے امپورٹنٹ ایشوز تھے پرائم منسٹر ان کو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہوئے کل؟ جی یقیناً میرے خیال میں تو وزیر اعظم صاحب نے جو ہمیشہ پاکستان کی طرف سے اسی لیول پہ نمائندگی ہوتی ہے جنرل اسمبلی میں، بہت وضاحت کے ساتھ وہ اپنے تمام نکات سامنے رکھے ہیں۔ یقیناً سر فہرست اس دفعہ تو سیلاب کا مسئلہ تھا جس پہ وزیر اعظم صاحب نے یقیناً سب سے زیادہ زور لگایا، اور لگانا بھی چاہیے تھا، بنتا بھی تھا، کیونکہ جہاں اتنی بڑی تباہی آ چکی ہے، اتنے بلین ڈالرز، $30 بلین کا پاکستان کو نقصان ہو چکا ہے، اور 33 ملین لوگ سے متاثر، تو اس ایسے میں وزیر اعظم کو وہاں جانا، مختلف لوگوں سے جو ملاقات قائدین سے کرنا، اور اس میں اس کو ہائی لائٹ کرنا بنتا ہے۔ لیکن میں آپ کو اس معاملے میں کچھ یہ بھی بتاؤں کہ ہمیں جو وزیر اعظم صاحب نے ساری باتیں کی اس کے متعلق تھوڑا ریئلسٹک ہونا پڑے گا، کیونکہ اگرچہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی یہ بات کی ہے اور صدر بائیڈن نے بھی اپنے خطاب میں پاکستان کے سیلاب کا ذکر کیا ہے، لیکن اور وہ بھی ایڈ بھی بہت آ رہی ہے، لیکن زیادہ امید اس لیے میں کہتا ہوں کہ زیادہ نہیں آپ رکھ سکتے، کیونکہ ایک بہت بڑی ڈیبیٹ اس وقت کلائمیٹ جسٹس کے حوالے سے بن رہی ہے، یعنی کلائمیٹ جسٹس کی بات وزیر خارجہ نے بھی کی ہے، وزیر اعظم نے بھی کی ہے اور درست کی ہے،
اور کہ جی یہ ہم نے تو ہمارا کیا دھرا تو نہیں ہے, یہ تو ترقی یافتہ ممالک کا ہے جنہوں نے صنعتیں لگائیں جس کے نتیجے میں سب کچھ ہوا اور ہم اس کو بھگت رہے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن دو بڑے اس کے پہلو ہیں, ایک ہے لاس اینڈ ڈیمیج اور دوسرا ہے لائبلٹی اینڈ کمپنسیشن. اب یہ جو بحث ہے پہلے گلاسکو میں ہوئی, ابھی شاید نومبر میں ایجپٹ میں بھی چلے گی, پاکستان اس وقت G77 کا لیڈر ہے چنانچہ وہ اس کو آگے لے کے چلے گا, تو زیادہ فوکس جو ہے وہ مغربی ممالک کی طرف سے لاس اینڈ ڈیمیج پہ ہے, وہ کمپنسیشن یا لائبلٹی ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ بڑی کوشش کی گئی ہے, وہ نہیں ہے. تو لاس اینڈ ڈیمیج میں بھی ان کا یہ جو اسٹڈیز کی گئی ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ زیادہ تر جو پیسہ آیا بھی ہے کلائمیٹ جسٹس کے نام پر, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ آئندہ سے اوائڈ کیسے کریں, پریونٹیو کیسے ہو, اور اس کا بہت قلیل حصہ جو ہے وہ ایک قسم کا ڈیزاسٹر کو میٹیگیٹ یا اڈیپٹ کرنے کے لیے کہ اگر ہو گیا تو اس کو اڈیپٹ کیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی یہ پاکستان نے چونکہ اب ایک لیڈرشپ کردار بھی لے لیا ہے, G77 کا لیڈر بھی ہے, اور ہمیں یہ بات کرنی بھی چاہیے. تو یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی وہاں موجودگی, ان کا یہ سب کچھ کہنا, اور اس کے علاوہ باقی جو آپ نے صحیح کہے کہ وہ سارے معاملات پہ پاکستان ہمیشہ اپنی آواز اٹھاتا رہا ہے, خطے کی صورتحال پہ بھی, اور اس پہ بھی جیسے اب آگے بات چلے گی تو ہم تفصیل سے بالکل بالکل ان ایشوز پر بھی بات کریں گے, کیونکہ ظاہر ہے کشمیر پر بھی بات کی ہے پرائم منسٹر نے, اس کی طرف سے کچھ ابھی بیسک سے ایک رد عمل بھی جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں فوراً ہی آ جاتا ہے وہ بھی آیا ہے, اس پر بھی میں آپ سے آپ کی رائے لوں گی. جنرل صاحب کو گفتگو میں شامل کر لوں. یہاں پہ سر پرائم منسٹر نے جو میں نے بھی ابتدائیے میں بھی کہا, بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن پر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بات کی ہے. یہ جو بات ابھی اعزاز چودھری صاحب کر رہے تھے کہ کلائمیٹ جسٹس کی ایک ڈیبیٹ تو ویسے بھی دنیا میں چل رہی ہے, اب پاکستان جیسے ممالک اور اس سال جو کچھ ہم نے فیس کیا ہے وہ تو وہی جیسے میں نے شروع میں بھی کہا, پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ وہ قابل بیان بھی شاید نہیں ہے جو ڈیزاسٹر ہم نے فیس کیا ہے. لیکن اس ساری سچویشن کے اندر انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہم کس قسم کی جو مدد ہے اس کی توقع ایک تو رکھتے ہیں, دوسرا یہ کہ کل اور پرائم منسٹر کا یہ جو پورا دورہ ہے جس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے انہی ایشوز کو ہائی لائٹ کیا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہیلپ فل ہوگا انٹرنیشنل کمیونٹی کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے؟ دیکھیں یہ پرائم منسٹر کا دورہ ڈیفینیٹلی ہیلپ فل ہوگا, لیکن اس کو ہمیں تقاریر کی حد تک نہیں چھوڑنا ہوگا, اس کو پرسو کرنا ہوگا, اور اس کے لیے آپ کو ایک پرو ایکٹیو ایکسٹیریئر منور اینڈ ڈپلومیٹک انڈیور ٹو دی پوائنٹ ٹارگیٹڈ ایریاز کے اوپر. اور وہ کیا ہیں, یعنی بڑا رائٹلی آرٹیکولیٹ کیا ہے پرائم منسٹر نے آل امپارٹنٹ ایشوز کو, اینڈ اسپیشلی جو فوکس تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو کلائمیٹ چینج کا جو امپیکٹ ہے اور ورسٹ ہمارے اوپر آیا ہے, اور لیکن ہم اس کے کنٹریبیوشن کے اندر لیس دین 1%, 0.8% کو انہوں نے ذکر کیا, وہ ہے. تو یہ ہمارے اوپر جو زیادتی ہو گئی ہے یا جو ہمارے نقصانات ہوئے ہیں وہ ہمارا کیا کرتا تو نہیں ہے, یہ تو بین الاقوامی سطح پہ جو انڈسٹریلائز کنٹری ہیں جنہوں نے کاربن ایمیشن کی ہے ان کی وجہ سے, ایک یہ ہائی لائٹ کرنا ضروری تھا. نمبر 2 جو وہاں زور دینا ضروری تھا جو انہوں نے سائیڈ لائن پہ بھی دیا, وہ ڈیٹ ری شیڈولنگ وغیرہ کی بات ہے, جو ہم جو بیلنس آف پیمنٹ کے ایشوز کے اندر ہیں اور اوپر سے یہ سیلاب نے ایگراویٹ کیا ہے. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. دیکھیں آج کے قانون کے مطابق ایک تو ہے آپ کا ڈیٹ ریلیف آرڈر. ڈیٹ ریلیف آرڈر کے اندر ایک تو ہیں جو ڈیٹ جو آپ نے مختلف تقریباً 100% رائٹ آف کرانے کے لیے کچھ کنٹریز کی ایلیجیبلٹی دیکھی جاتی ہے, وہ ایک پروویژن ہے جس کا سے تقریباً 36 کنٹریز مستفید ہو رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی کنٹری ہیں جن کے بیانڈ ہے. دوسرا ہے کہ ڈیٹ سروسنگ کے اوپر سسپینشن انیشیٹیوز ہیں جو کہ IMF اور ورلڈ بینک لے سکتا ہے. دیٹ مینس کہ آپ ری شیڈول کر سکتے ہیں قرضوں کو, اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ بعد میں اس کے اوپر, تو اس کے اوپر بھی میننگ فل بات ہو کہ ود ان اے گیون ٹائم فریم آپ کو یہ جو پیمنٹ کرنی ہے یہ آپ ری شیڈول ہو جائیں اور آپ اس کو ان کی ویلفیئر پہ لگائیں. یہ بڑا ضروری تھا. تیسرا جو امپارٹنٹ ایشو تھا وہ ہم کبھی بھی اگنور کشمیر کو نہیں کر سکتے, اور وہ انہوں نے ہائی لائٹ کیا بڑا آرٹیکولیٹ. ہر پرائم منسٹر نے جو اینولی جاتا ہے یونائٹڈ نیشن میں, وہ ہمیشہ پاکستان کے مفادات کی بات کرتے ہیں رسپیکٹو آف اینی باڈی. مجھے یاد ہے کہ میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ بھی گیا, 2-3 سال جاتا رہا. وہ اس سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کہتے تھے, نواز شریف صاحب نے زوردار طریقے سے کہا, اس طرح عمران خان صاحب نے اپنے طور کے اوپر بڑی آرٹیکولیٹ اور بڑی ایفیکٹو بات چیت کی. لیکن اس دفعہ سچویشن ٹوٹلی ڈیفرنٹ اس لیے تھی
کہ یہ جو فلڈز کی وجہ سے پاکستان کا تقریباً 3 کروڑ اور 30 لاکھ لوگ زیر آب اور متاثر ہو گئے تھے، اس کے اوپر پرائم منسٹر نے بڑے صحیح اندازے سے نہ صرف ان 3 چیزوں پہ، افغانستان آلسو ڈائریکٹلی افیکٹس اس، کہ اس کو بھی لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے ڈپلومیٹیکلی. دین ہی ٹاکڈ آف پیلسٹائن، دین ہی ٹاکڈ آف دی انڈین مسلمس. یہ ساری چیزیں امپارٹنٹ تھیں، لیکن ہمارے لیے امیڈیٹ یہ کلائمیٹ چینج کے ایشو کو، جیسے چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کی اسپیشل ٹیم ہونی چاہیے جو سمجھے کہ آپ کو بینیفٹ کہاں سے مل سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر یہ ڈیٹ ری شیڈولنگ کی جو بات ہے، پھر پرائم منسٹر نے 2-3 باتیں یہ بھی کی کہ میں نے ایگریکلچر کو بھی اٹھانا ہے، میں نے انڈسٹری کا بھی دیکھنا ہے، اور میں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہاؤسنگ کیسے بنائی. یہ دیکھیں ہر آفت کے اندر کئی اپورچونٹیز بھی ہوتی ہیں. اب جب کہ بہت سے دیہات زیر آب آ گئے ہیں تو نئی کنسٹرکشن کی جائے اور ایک ترتیب کے ساتھ چھوٹے ولیجز بنائے جائیں. کل میں یہاں لنڈن میں ایک فنڈ ریزنگ کی اس میں تھا، یہ بیسٹ وے والے سر انور پرویز اس کے چیئرمین ہیں، تو تقریباً $1.5 ملین انہوں نے اکٹھا کیا. اور اسی طرح بہت سی دنیا سے، لیکن اس کو ترتیب کے ساتھ آگے اخراجات چینلائز کرنا جو ہے بالکل وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ نے بھی بات کی کہ انڈسٹری، انفراسٹرکچر، یہ ساری ڈیولپمنٹ، پرائم منسٹر کا آپ نے کہا کہ ایگریکلچر کی انہوں نے بات کی ہے. نثار کھوڑا صاحب فارن منسٹر بھی وہاں پر موجود ہے، ہم نے دیکھا کہ بڑے ہی ایکٹیولی وہ وہاں پر چیزوں کو ہینڈل کرتے رہے. میڈیا کو بڑی خوبصورتی سے انہوں نے وہاں پر سارے معاملات کے اوپر نہ صرف ہینڈل کیا بلکہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، آرٹیکولیٹ طریقے سے دنیا کے سامنے رکھا. انہوں نے وہاں پر ایک بات کہی ہے یہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کہ ہمیں کسی گرین مارشل پلان کی ضرورت ہے اور دنیا کو ان لائنز کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے جو کہ ہم نے دیکھا کہ ماضی میں ایک دفعہ ہو چکا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، جو اتحادی قوتوں نے اس وقت جو افیکٹڈ ممالک تھے ان کے لیے کیا تھا. تو تھوڑا سا میں چاہتی ہوں کہ اس کے اوپر آپ کامنٹ کریں کہ یہ مطلب اس کے پیچھے کیا ایک تو لاجک ہے، ہمارے ویورز کو بتائیے، اور کس طریقے سے یہ وے فارورڈ ہو سکتا ہے اس آفت کے بعد. دیکھیں وزیر خارجہ صاحب پرائم منسٹر صاحب کی ٹیم کا حصہ ہیں. جی یو این جنرل اسمبلی کے سیشن میں وہ دونوں ادھر وہاں ہیں موجود، اور اگر پرائم منسٹر صاحب بڑی لیول کی میٹنگز کر رہے ہیں تو بلاول بھٹو زرداری صاحب چپ کر کے نہیں بیٹھے. پاکستان کا رابطہ بڑھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ملکوں سے ملا جائے، پازیٹیو چیزوں کے لیے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے. انہوں نے ایفرٹ کیا، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جی نوجوان وزیر خارجہوں سے اس کی ملاقات ہوئی. ملاقات میں یقیناً ایک دوسرے کو سمجھنے کی موقع ملا ہوگا اور ضرور کچھ نہ کچھ دوستیاں بنی ہوں گی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کچھ خد و خال بھی بتائے جو آئندہ ساری دنیا کو سوچنے چاہیے. کلائمیٹ چینج صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، ساری دنیا کا مسئلہ ہے. اس کلائمیٹ چینج میں ہمیں ہر ایک کہتا ہے، میں نہیں لیکن اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل صاحب نے کہا کہ پاکستان میں کلائمیٹ چینج میں اتنی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے، 0.05% ہے یا 2% ہے. ہم ویسے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے، ہمارے پاس انڈسٹریلائزیشن اتنی نہیں ہے، اور ہم اس کلائمیٹ چینج میں کوئی ایسا کردار، نیگیٹو کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہم غریب ملک ہیں، ہمارے کچے گھر ہیں ٹوٹ جاتے ہیں، ہمارے فصلیں ختم ہو جاتی ہیں، ہماری جب تک فصل نہیں آئے تب تک اب بھوکے مرتے ہیں، قرضوں پہ کھانا کھاتے ہیں، قرضے لے کے دکانداروں سے اور اپنا زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. جب وہ فصل اڑتی ہے تو وہ قرضے میں چلی جاتی ہے اور ہم وہیں کے وہیں رہتے ہیں. اس کلائمیٹ چینج کو کیا دنیا تسلیم کرتی ہے؟ اگر کرتی ہے تو پھر مدد کو بھی آگے آنے چاہیے. جیسے کہا کہ کوئی ایسا فنڈ کریٹ کیا جائے کہ جو جہاں بھی ایسی کلیمٹی آئے اس کو سپورٹ میں وہاں وہ فنڈ میسر ہو. ہمیں یہاں بھی پاکستان میں بھی ہم نے بڑی کانفرنس کی تھی جس میں ایک لحاظ سے پلیج کیا گیا تھا کہ ہم اتنا فنڈ دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، لیکن پھر سوال اٹھتا ہے کہ فنڈ ملا کتنا، اور پھر اس کے بعد بات ہوتی ہے کہ یوٹیلائزیشن کی. تو وہ کتنا ملا کتنا نہیں ملا اس میں تھوڑی سی
میرا خیال ہے کوئی ہمارا ٹیکنیکل ایشو ہے, رابطہ منقطع ہو گیا کھوڑو صاحب سے, ہم دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب, سر تھوڑا سا اسی پہ آپ بھی اگر بات کر دیں, یہ گرین مارشل پلان کی جو بات کی ہے بلاول بھٹو صاحب نے, ماضی میں بھی جس طریقے سے ان کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہ تھا کہ انفراسٹرکچر کو ری ڈیولپ کرنے کے لیے اس کو بحال کرنے کے لیے, انویسٹمنٹ کو, انڈسٹریلائزیشن کو فروغ دینے کے لیے, پروموٹ کرنے کے لیے کوئی اس طرح کا پلان پاکستان کے لیے ترتیب دیا جانا چاہیے. کتنا ڈویبل سولوشن ہے یہ؟ دیکھیں, تھیوری تو ساؤنڈ ہے اور پریسیڈنٹ بھی موجود ہے. جنگ عظیم دوم کے بعد امریکہ نے یورپ کی بحالی کے لیے یہ کام کیا تھا, لیکن میں اس معاملے میں یہ کہوں گا کہ جہاں ہمارے قائدین اتنی محنت کر رہے ہیں اور وہ سارے نکات اٹھا رہے ہیں کہ فنڈز بھی آنے چاہیے, یہ مارشل فنڈ بھی کریٹ کریں, ساتھ میں اور جو فیسلٹیز ہیں, ڈیٹ سواپ کی بات ہوئی ہے, ڈیٹ رائٹ آف کی بات ہوئی ہے, یہ سب محنت ہو رہی ہے اور اس کے نتیجے میں شاید کچھ نہ کچھ سلسلہ چلے گا. لیکن اس کے لیے ایک بہت ہی عام نقطہ میں اٹھانا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے گھر کو بھی سیدھا کر کے اس میں کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے. بے شک دیکھیں نا, 2010 میں فلڈز آئے تھے تو این ڈی ایم اے بنی, چاروں صوبوں میں پی ڈی ایم اے بنی. تو ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہم ایسا کوئی فنڈ باہر سے آتا ہے تو اس کو ایبزارب کر کے اپنی کیپیسٹی بنا سکتے ہیں, تاکہ آئندہ جب یہ سیلاب آئے, کیونکہ آتے رہیں گے, تو ہم اس کو بہتر ہینڈل کر سکیں. یہ نہ ہو کہ جو ہم نے آج سہا ہے, تو خالی ہمیں دنیا کی امداد پر نہیں رہنا چاہیے. میرے خیال میں ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر امداد آئے تو اس کو ہم اپنی کیپیسٹی بلڈ کرنے کے لیے کیسے کریں. اس کے لیے ہمارے تمام محکموں کو, اور میں آپ کو بتاؤں ہمارے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں کئی ایکسپرٹس آئے ہیں, اتنے ذہین فتین لوگ آتے ہیں, ہمارے اپنے معاشرے میں ایکسپرٹس ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہماری کلائمیٹ چینج منسٹری, ہمارے این ڈی ایم اے کو ان کی مدد لینی چاہیے اور ہمیں کچھ ایسے پروجیکٹ بنانے چاہیے جس کو ویسٹرن ایڈ جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دیں, تو وہ اس کو فائنینس کر سکیں. کیونکہ خالی ڈول آؤٹس نہیں ملتے, یہ پروجیکٹ بیسڈ اسسٹنس ہوتی ہے اور اس کے کلیم کے لیے تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. یہ میرا ایک نقطہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے حوالے سے کہ یہ بڑا عام ہے, ورنہ آپ کے جو قائدین کی محنت ہے وہ پھر ضائع بھی جا سکتی. بالکل ٹھیک ہے, آپ اپنی غلطیوں سے سیکھ کر جب تک ڈیولپ یا بہتری کی طرف جاتے ہوئے نہیں نظر آتے تو ظاہر ایک سوال کیپیسٹی کے اوپر اٹھتا ہے. جنرل صاحب, جہاں پہ آپ نے بھی اپنی ابتدائی بات میں کہا کہ بہت سارے اور ایشوز پر بات کی, بھارت کے حوالے سے پرائم منسٹر نے جو گفتگو کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کے لیے بھی تیار ہیں, ہم بھارت کے ساتھ امن چاہتے ہیں, لیکن ظاہر ہے کچھ لانگ سٹینڈنگ ایشوز ہیں ہمارے. ایک تو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے جو مسلمانوں کی صورتحال ہے اس وقت بھارت میں, اس کو, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے, جو ایک تو وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز لانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور پھر ایک لانگ سٹینڈنگ ڈسپیوٹ ہے, اس کو ریزالو ہونا چاہیے. میں چاہتی ہوں تھوڑا سا اس پہ بات کریں. ہم ہر سال اس فورم پر جاتے ہیں, آپ نے خود کہا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو وہ اس پر بات کرتا ہے. ایک تو یہ کہ کوئی فرق پڑتا ہوا دکھائی نہیں دیتا, ایک تو تھوڑا سا اس پر کامنٹ کریں, اور دوسرا یہ کہ بھارت کا جو رد عمل ہے وہ خاصا انفارچونیٹ ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ پرائم منسٹر جو ہے پاکستان کے وہ جھوٹ بول کر گئے ہیں, وہ الزام لگا کر گئے ہیں, یہ ڈپلومیٹک جو نارمز ہوتی ہیں ان کے بھی خلاف نہیں ہوتا سر؟ یا دیکھیں, پہلے اعزاز چودھری صاحب کے پوائنٹ کو ری انفورس کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو فلڈز کے لیے ڈومیسٹک پریپریشن ہے یہ ایک بڑا عام پوائنٹ ہے. اس میں نہ صرف یہ ہے کہ ڈیمز ہم نے لیٹ کر دیے اور ابھی کچھ شروع کیے ہیں, اس کو ایکسپیڈائٹ کر کے ایک تو ان پانی کے ذخیروں کو ٹھیک کرنا, دوسرا جو امپارٹنٹ چیز ہے وہ ہے فلڈ بندز. یہ جو فلڈ کے جو بند بنائے جاتے ہیں ڈائیورٹ کرنے کے لیے, ان کی بھی مینٹیننس اینول ہونی بڑی ضروری ہوتی ہے. اور پھر یہ دیکھا جائے کہ لو لائنگ ایریاز کیا ہیں, اور ان کیس آف سچ این ایمرجنسی, بیکاز یہ آج بات ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد یہ گلیشیئرز جب میلٹ ہوں گے اور گرمی پڑنے سے تو پرابلمز اور بھی ہوں گے اور سڈن ہوں گے, اور اس کی ہماری اپنی اسٹریٹجی ہونی چاہیے. ابھی کمنگ بیک ٹو انڈیا, دیکھیں انڈیا کا تو طرز عمل افسوسناک ہے نا. انہوں نے تو ہمیشہ, اور وہ اس لیے ڈھیٹھائی کے ساتھ ہمیشہ ایک تو ظلم و ستم کشمیر کے اندر اور بھارت کے اندر مائنارٹیز کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. وہ اس لیے کہ بڑی منڈی ہے اور ویسٹرن طاقتوں کی ان کے ساتھ ریلیشنز. آپ دیکھیں, میں جو بائیڈن کی سپیچ سن رہا تھا, پریزیڈنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, انہوں نے پورے جہان کی باتیں کی ہیں, دائیں بائیں کہا ہے, لیکن انہوں نے جب یہ کانفلکٹس بین الاقوامی بات کی ہے تو وہاں تک پیلسٹائن تک بھی گئے ہیں کہ 2 نیشنز کا یہ ہو جانا چاہیے. کشمیر کا ان کے منہ کے اندر بالکل ایسے تھا جیسے پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہے کہ آپ وہاں 75 سال سے ہیومن رائٹ وائلیشنز ہو رہی ہیں,
اور امریکن پریزیڈنٹ کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ یہ کہتا کہ یہ جو آپ یو این کے چارٹر کی بات کر رہے ہیں کہ رشیا نے وائلیٹ کیا، P5 کنٹری کا ایک ملک ہے، نیبر پہ حملہ کیا، تو واٹ اباؤٹ انڈیا وین دے وینٹ ٹو ایسٹ پاکستان؟ مطلب دنیا کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں نا. اور وائی ڈونٹ یو ٹاک آف ہیومن رائٹ وائلیشنز اور اس طرح کی یو این چارٹر کی وائلیشنز اور ریزولوشنز کی وائلیشنز بائی انڈیا؟ ہی ڈڈ ناٹ ٹاک. دین ہی ٹاکڈ اباؤٹ ایران کہ جی وہ تو ان کو کسی صورت میں اپنے نیوکلیئر نہیں بن، اینڈ ہی فارگاٹ اباؤٹ اسرائیل. پوائنٹ یہ ہے کہ آپ انٹرنیشنل لیول کے اوپر ایک جسٹس اور ایون ہینڈڈلی آپ چلیں گے تو پھر ہی بات بنے گی نا، کانفلکٹ ریزولوشن ہوگا. جب ان کو پرانی بات کی جائے کہ جی آپ تو عراق پہ بھی چڑھائی کی تھی، آپ نے تو لیبیا پہ بھی کی تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو تاریخ ایسا ہے، میں تو ابھی پریزیڈنٹ ہوں، آگے کی بات سوچو. یس آگے کی سوچو، وہ ہم آلسو بھی یہ بھی چاہتے ہیں، لیکن خدا کے لیے پھر یہ بھول نہ جاؤ کہ 75 سال سے کشمیریوں کا خون ہو رہا ہے اور ان کو ریپس ہو رہے ہیں، ان کے مطلب اجتماعی قبریں ہیں. آپ کو یوکرین کے قبروں کا تو فوری طور پہ اشتہار اور ادھر ادھر آتا ہے، تو وہاں کی نہیں آتی. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اور پھر انڈیا کی طرف سے تو ہمیں یہی توقع ہے نا، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے کہ کشمیر کے مسئلے کو اس طرح ہائی لائٹ کیا جائے. لیکن ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ صرف تقاریر کی حد تک یہ چیزیں ختم نہیں ہونی چاہیے. ہمیں اس کو پرسو کرنا ہے، اور پرسو اس طرح کرنا ہے کہ سارے کانٹیننٹس کے اندر، ایون افریقن کانٹیننٹ جہاں بہت سے یونائٹڈ نیشن کی جنرل اسمبلی کے ممبرز ہیں، چھوٹے ملک بھی ہیں، جا کے پرسنلی ایکسپلین پرائم منسٹر لیول، فارن منسٹر لیول کے اوپر. اور لاسٹلی میں یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر کا یہ دورہ کمپلیٹ نہ ہوتا اگر ساتھ فارن منسٹر بلاول بھٹو کی بھی بہت کنٹریبیوشن تھی، اسپیشلی امریکہ کے ساتھ بھی اور باقی بھی. دیکھیں فرانس کے صدر سے ملاقات ہوئی، جاپان کے ساتھ ہوئی اور کی، تو آئی ایم شیور کہ یہ ٹیم ورک تھا اور یہ بہت اچھا تھا، اور یہ پاکستان کے لیے تھا، یہ کسی ایک پارٹی کی وہ نہیں ہے. تو اس کو فالو کرنا چاہیے. ڈومیسٹکلی جب یہاں آئیں گے تو یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ ان ایڈیشن ٹو یہ ڈیمز وغیرہ، آپ کے یہاں ڈینگی کا بھی اٹیک ہو رہا ہے لوگوں کو، دیکھیں آپ نے ان کو بھی سہولت آپ نے میسر کرنی ہے. اور ان ایڈیشن ٹو دیٹ ملک کے اندر جو ان امپلائمنٹ ہے، جو مہنگائی ہے، جو ڈی ویلیویشن ہے، جو اکنامک سلائیڈ بیک ہے، اس سے بھی قوموں کے وقار میں بین الاقوامی سطح پہ اضافہ ہوتا ہے. کہ اگر وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا یاشوین، آپ تو سمجھتی ہیں کہ جنہوں دے گھر دانے انہوں دے کملے بھی سیانے. اگر آپ گھر سے مضبوط نہیں ہوں گے اور گورننس آپ کی ٹھیک نہیں ہوگی تو بین الاقوامی سطح کے اوپر کو پذیرائی نہیں ملے گی. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سر، بہت میسو چیلنجز ہیں. ہم معیشت کی بات کریں اس وقت، جو ابھی آپ نے ڈینگی جو ہے وہ کچھ علاقوں میں جگہوں پر تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیمک کی اب صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے انفارچونیٹلی. تو یہ بہت بڑے میسو چیلنجز ہیں، ہمیں ان پہ بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے. نثار کھوڑا صاحب، یہ بھارت والا جو معاملہ ہے، میں یہ سوال آپ سے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ہم جتنے بھی پرائم منسٹرز کو اٹھا کے دیکھیں، جو بھی ریپرزنٹیشن پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہوئی ہے اس پلیٹ فارم پہ، بات ہمیشہ کی جاتی ہے، اسرٹیولی کی جاتی ہے، ہم اپنا موقف دنیا کے آگے رکھتے ہیں، پھر بھی کوئی ایسا پریکٹیکل ڈیفرنس ہم ہوتا ہوا نہیں دیکھتے. جو ابھی جنرل صاحب نے بات کی کہ امریکی صدر مینشن بھی نہیں کرنا بھول جاتے ہیں اپنی تقریر کے دوران، تو یہ کوئی ڈپلومیٹک فیلئر ہے ہمارے اینڈ پہ؟ ہم لابی کرنے سے میں کہیں وہ کوتاہی کر رہے ہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید وہ تھوڑا سا آہستہ سے بول رہا ہوں اس لیے آپ دوسری طرف چلے جاتی ہیں. نہیں سر بتائیے. کشمیر کا ایشو پاکستان کی فارن منسٹری کا، فارن پالیسی کا ایک اہم ایشو ہے، شہ رگ ہے. اس ہمسائے ملکوں کے ساتھ دوستی کا تصور ایک طرف، لیکن اتنی بڑی منڈی اور دوسری طرف سے پاکستان جو 1/5 آبادی پر ہے، اس کے بیچ میں تناؤ ہے کسی ایسے مسئلے میں جو ہماری زندگی کا محور ہے، وہ ہے کشمیر. اس سے تو کوئی بھی پرائم منسٹر اوائڈ کر نہیں سکتا اور اس کو کرنا چاہیے. لیکن جہاں آپ پرائم منسٹر کی بات کریں، جہاں امریکن پریزیڈنٹ کا آپ نے نام لے کے ان پہ تنقید کی، تو کیا اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ صاحبان تھے کیا انہوں نے کچھ کیا؟ پہلے ٹرمپ صاحب تھے، اس سے پہلے اوباما صاحب تھے، اس سے پہلے کلنٹن صاحب تھے، جارج ڈبلیو بش صاحب تھے. یہ سارے جو آئے ہیں وہ ایک مسئلے کی نشاندہی تو کرتے ہیں، لیکن بیچ میں پڑھ کے کوئی رول ادا کرنے سے اعتراض کرتے ہیں. خود اقوام متحدہ کا وہ ریزولوشن جس کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں، وہاں تو ساری دنیا بیٹھی ہے، وہاں تو سیکیورٹی کونسل بھی ہے،
جو کچھ نہ کچھ اس میں شاید بہتر کچھ کردار ادا کر سکتی ہو. یونائٹڈ نیشن مسئلوں کو ہائی لائٹ کرنے کا فورم تو اپنی جگہ پہ ہے, لیکن اس کی باتوں کو کتنا مانا جاتا ہے, ان کے ریزولوشنز کا کتنا اہمیت ہوتی ہے, اس پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے, یہ ایک اور ایشو ہے جس پہ ہم اور آپ کو سوچنا پڑے گا. یہ سوچنا تب پڑے گا کہ پاکستان کی فورن منسٹری اتنا اپنے لیے لابی کرے, اتنا اپنے لیے ملکوں سے ملے, اتنا دوستانہ ماحول پیدا کرے کہ ادھر سے مودی کہتا تھا کہ میں پاکستان کو دنیا میں اکیلا کر دوں گا, آئسولیٹ کر دوں گا عمران خان کے ٹائم پر. ادھر سے اس کا یہ دعویٰ تھا, ادھر سے ہمارے جو صاحب تھے وہ بھی اپنی بات پہ لگے رہے, ہر ایک کے ساتھ لڑتے رہے. اس لڑائی والے انداز کو نکال کر ہم دوستی والے انداز میں کتنی دیر میں کامیاب ہوں گے, یہ چیز دیکھنا پڑے گی کہ بھائی ریپو کس طرح سے بنتا ہے, دوسرے ممالک کے ساتھ کس طرح سے ریلیشن شپ کو اور زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. بوسنیا میں بہت بڑا مسئلہ تھا. بوسنیا کا وزیر خارجہ کبھی اپنے گھر میں سوتا ہی نہیں تھا اور ہر جگہ جاتا رہتا تھا اپنی باتیں کرنے. اسی طرح سے پاکستان کو بھی ایک اپنی اہمیت دکھانے کے لیے, محسوس کرانے کے لیے, اسٹریٹجکلی جو ہماری پوزیشن ہے اس کو محسوس کرانے کے لیے, اس کلائمیٹ چینج میں سفرر کو محسوس کرانے کے لیے, افغانستان کا جو مسئلہ ہے اس میں محسوس کرانے کے لیے, انڈیا کے ساتھ جو مسئلہ ہے اس کو محسوس کرانے کے, ہمارے تیسرا ایران ہے. یہ ہمسائے ملکوں کے ساتھ بھی اگر ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں تو پاکستان تو اور زیادہ آئسولیٹ ہو جاتا ہے. ابھی ٹائم ہے کہ ہم پاکستان کے امیج کو دنیا میں بہتر کریں. وہ وزارت خارجہ کر سکتی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے تقریر کر لی, اس نے ہر بات پہ اس نے زیر حاصل باتیں پوری کر لیں, لیکن اس کو فالو اپ وزارت خارجہ کرتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کا ایک پولیٹیکل پاسٹ ہے, پولیٹیکل کیریئر ہے, فیملی تھی اس کی. بھٹو صاحب مشہور تھے وزیر خارجہ کے طور پر پاکستان کے. بے نظیر صاحبہ کا اپنا ایک کلاؤڈ تھا انٹرنیشنلی. بلاول صاحب ان سب کی اساس کو لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. ہی ہیز اے پازیٹیو مائنڈ سے آگے باتیں کرتا ہے, اور اس طرح سے وزارت خارجہ کا اہم کردار ہے پاکستان کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. رہی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل ٹھیک ہے کھوڑا صاحب. جی سر آپ کی آواز, جی سر بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے, ہم آپ کو سن سکتے ہیں. اچھا, دوسری بات دیکھیں نا, یہ تو ہے انٹرنیشنل چیزیں. آپ نے یہاں پر جو موضوع تھا سیلاب کا, وہ اس کو آپ نے پہلے کٹ کر دیا. جی جنرل کریم صاحب بیٹھے ہیں, پتہ نہیں بہت آزمودہ گار ہیں, تجربے کار ہیں, سب کچھ ہے. میں اپنے ملک کے حالات سے واقف ہوں. میں گاؤں کا ایک رہنے والا, اس کے لیے ایک آسرا ہوتا تھا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن. میرے گھر کے اس پلاٹ کو وہ مانتی تھی ہاؤس بلڈنگ, اس کو گروی رکھتی تھی, اور گروی رکھنے کے لیے مجھے گھر بنانے کے لیے قرضہ دیتی تھی. اب وہ بینکنگ جو ہے انہوں نے بیان بدل دیا. اب کہتے ہیں کہ جی ہم اس گاؤں کے گھر کو کولیٹرل ہی نہیں لیں گے. جب تک آپ کے پاس بزنس نہ ہو, جب تک آپ کے پاس نوکری نہ ہو, تب تک ہم ایک سوزوکی وین بھی آپ کو نہیں دے سکیں گے. ایک کارگو جو چل رہا ہے اس کو وہ بھی نہیں دے سکیں گے. گاڑی تو دور کی بات رہی. میں سمجھتا ہوں بینکنگ لاز میں تھوڑی سی امینڈمنٹ کی جائے, اس گھر کے پلاٹ کو کولیٹرل سمجھا جائے, کولیٹرل سمجھا جائے. دنیا مدد کرتی رہے گی. ہو سکتا ہے ہمارے ڈیمز بہتر بن جائیں, بادشاہ ڈیم جلدی ہو جائے, منن ڈیم جلدی ہو جائے, ہم پانی کو اسٹور کرنے کے لیے وہ فنڈ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ہم خود اپنے طور پر بھی ایک انوویٹو آئیڈیا تو نکال سکتے ہیں. ہمیں کوئی جو بھی اس طرح کی آپشنز ہیں انہیں ایکسپلور کرنا چاہیے. اور وہ سر معذرت کے ساتھ پہلے ہم نے کٹ نہیں کیا تھا, کوئی ٹیکنیکل ایشو تھا جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو اور آڈیو دونوں چلے گئے تھے. میں چودھری صاحب تھوڑا سا سر یہ بھارت والے ایشو پہ پہلے چاہتی ہوں, کیونکہ سر یو بین آؤٹ دیر. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب اس طرح کے ایشوز کے ساتھ آپ خود فرسٹ ہینڈ ڈیل کرتے رہے, واٹ از اٹ ٹو ٹاک اباؤٹ انڈیا ود دا
इंटरनेशनल कम्युनिटी टू पुट योर केस अप देयर, क्योंकि जो रिस्पॉन्स आता है वो तो अभी हमने देख लिया है, ठंडा किस्म का जो जवाब है कि कोई भी किसी ने भी बात नहीं की सिवाय तुर्क सदर के। उन्होंने अफसोस का इजहार भी किया सूरत हाल के ऊपर, उन्होंने रेजोल्यूशन के लिए डिमांड भी किया, उन्होंने कहा कि हम उम्मीद रखते हैं कि ये हल होगा, बट इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हुआ हमने देखा। तो ये जो एक हम कहते हैं कि हम लॉबी करें, तो लॉबी वर्सेस एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, हमने ये देखा है कि स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी हमेशा जीत जाती है। तो क्या मुस्तकबिल में भी सर यही होता रहेगा? जी देखिए, इस वक्त दुनिया बड़ी तेजी से तब्दील हो रही है और उसका इदराक हमें करना होगा। और आपने देखा है कि अमेरिका ने ये कह दिया कि इस वक्त हमारी सबसे बड़ी तरजीह चीन के साथ जो उनका मुसाबका है, कंपटीशन है, और रूस के साथ वो है, और उसमें हिंदुस्तान एक कलीदी हैसियत उनकी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में रखता है। इसीलिए 2002 से लेकर 2020 तक उन्होंने कई एग्रीमेंट्स उनके साथ किए हैं ताकि हिंदुस्तान की मिलिट्री प्रोवेस इतनी मजबूत हो जाए कि वो चीन के लिए एक काउंटर बैलेंस पैदा हो जाए। ये इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अब नेचुरली उसमें उनको पाकिस्तान वो पोजीशन नहीं रखता उनके लिए, क्योंकि पाकिस्तान चीन का दोस्त भी है और हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात भी ठीक नहीं है। तो चुनांचे वो जिसकी डबल स्टैंडर्ड की वो बात कर रहे थे जनरल क्यूम, बिल्कुल वो है, वो इसी वजह से है क्योंकि अमेरिका अपने मफादात की हिफाजत करता है और उनका मफाद इस वक्त ये कहा है कि हिंदुस्तान एक बड़ी मार्केट है और चीन का मुकाबला करने के लिए हम उसको तैयार कर सकते हैं, तो उनकी सारी तवज्जो उधर। अब हिंदुस्तान उसके नतीजे में हिंदुस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उससे वो पहलू तही कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी इस वक्त बहुत एम्बोल्डन होके, हौसला पाके, शह पाके अमेरिका की मदद की उन्होंने 3 काम शुरू किए हुए हैं। पहला काम तो उन्होंने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज हैं हिंदुत्वा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिससे सारी माइनॉरिटी खुसूसन मुसलमान और ईसाई बड़े खौफजदा हैं। और दूसरा काम उन्होंने कश्मीर के अंदर एक बिल्कुल डेमोग्राफिक्स चेंज कर रहे हैं, मुस्लिम अक्सरियत थी उसकी हैसियत खत्म करके उसके अंदर 2.5 मिलियन वोटर और बाहर वाले ला के कश्मीर के का बिल्कुल सूरत हाल ही बिल्कुल बदलने की कोशिश कर। तीसरी चीज जो है कि वो इस खित्ते में अपने आप को अब नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर देख रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे खित्ते में सारे ममालिक जो है ना हमारी तरफ देखें। तो ऐसे में जो अमेरिका को हम जो कहते हैं और कहना भी चाहिए वो ये है कि देखिए आप हिंदुस्तान की सारी ज्यादतियों को नजरअंदाज करके तो फिर आप किस तरह अपने एक मॉरल हाई स्टैंडर्ड्स ले सकते हैं, किस तरीके से आप पूरी दुनिया के कायद बनेंगे अगर आपने उनको इन सख्तियों को ना रोका और आपने एक ऐसा सिलसिला शुरू कर दिया जिससे पूरे जनूबी एशिया में बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो अमेरिका को मेरे ख्याल में ये बावर कराने की जरूरत है और यही नुक्ता हमें बाकी मुल्कों के साथ भी लेना होगा कि देखिए जनूबी एशिया में पायदार अमन की खातिर ये जरूरी है कि हिंदुस्तान को इतना ज्यादा ना पुश कर दिया जाए कि वो इस किस्म के हाई रिस्क उस पे चला पड़े स्ट्रेटजीज में। आपको याद है कि फरवरी 2019 में तो उन्होंने बढ़ के सर्जिकल स्ट्राइक भी कर दी थी बालाकोट में, वो फिर हमारे थोड़ी सी एरियल बैटल भी हुई, उनके जहाज भी गिरे, उनका पायलट भी। तो मकसद कहने का ये है कि ये बड़ा हाई रिस्क है क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड हैं। तो इस वजह से अमेरिका को और जो बातें भी वजीर आजम ने वजीर खारजा ने की है, मेरा ख्याल है उनका फॉलो अप बिल्कुल दुरुस्त है, वो करना चाहिए और ये आर्गूमेंट्स इस्तेमाल करने चाहिए ताकि उनको फिर इस बात का ज्यादा। लेकिन आप तो जो बात करें वो तो एक बड़े लॉन्ग स्टैंडिंग इशू है, उसकी रेजोल्यूशन की बात करें। अभी वो जो 5 अगस्त का एक गैर उनके अपने एतबार से भी बात की जाए तो एक गैर कानूनी इकदाम जो उन्होंने उठाया उसको रिवर्स करने के लिए तो अभी तक सर उनको कोई कायल नहीं कर सका। प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस तकरीर में भी उसका जिक्र किया है, लेकिन हमने देखा है कि आपने कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देखा है तो मुझे बता दें, मैंने तो सर कहीं नहीं देखा। तो अगर इतनी चीजों पर भी हम उनको बैकफुट पर जाने को नहीं, दुनिया को ये प्रेशर डालने पर कायल नहीं कर सके, तो ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं जो बाकी आप कर रहे हैं। देखिए दुनिया जो है कश्मीरियों के ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठती है, अमेरिका में भी उठी है, यूरोप में भी उठी है, इंग्लिस्तान में भी उठी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने 2 रिपोर्टें निकाली थी 2018 में, 2019 में डॉक्यूमेंट हुआ है, उस पर आवाज़ उठती है। लेकिन ये जो अभी हिंदुस्तान ने उसके अंदर जो सिलसिले शुरू किए हैं, जोग्राफियाई नोयत के यूनियन टेरिटरीज बनाए, उस पर आपकी बात दुरुस्त है क्योंकि ज़्यादातर ममालिक जो है वो इस दलील का
सहारा लेते हैं कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान आपस में आपसी का मसला है और इसको ये खुद हल करें, जबकि हम उनको कहते हैं कि जनाब ये हमारा आपसी का मसला नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस पे मौजूद हैं और आप बाकायदा इसका हिस्सा हैं, आप इसके ऊपर दबाव डालें, लेकिन वो नहीं डालना चाहते क्योंकि उनको अपने कमर्शियल इंटरेस्ट हैं, उनके तजारती मकासद हैं, उनको लगता है कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो हमें ज्यादा फायदा दे सकता है, इसलिए ये खुद परस्ती और मतलबपन के ऊपर वो ये बमरी है उनका जो है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना असूली मौक़िफ़ छोड़ दें, हमें अपनी आवाज बहरहाल उठाते रहना चाहिए, चाहे दुनिया जो है वो कितनी भी डबल स्टैंडर्ड्स का बिल्कुल आवाज भी उठानी चाहिए, और जैसे भी आप सबने कहा कि फॉलो अप्स भी उस पर करने चाहिए। जनरल साहब, ये जब हम बात करते हैं इस वक्त पाकिस्तान की सारी सूरत हाल का, अगर हम जायजा लें, हम माशी सूरत हाल की बात करें, हम मुल्क में सियासी अगर अनसर्टेनिटी की बात करें, इस वक्त जो सैलाब की वजह से डिस्ट्रक्शन है, फिर रीजनल जो सूरत हाल है, सर पाकिस्तान जैसे ममालिक, हालांकि वी आर वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीज अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिकली, लेकिन फिर भी जो इस वक्त हमारी सिचुएशन है, हम अफोर्ड कर सकते हैं कि इस मुल्क का कोई लीडर उठ के सुपर पावर के खिलाफ बात करे, लॉबी करे, उनको इल्जाम दे मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर? एसोसिएटेड प्रेस से प्राइम मिनिस्टर ने अभी बात की है और उन्होंने ये कहा है कि जी अमेरिका के साथ हमारा जो ताल्लुक है वो डैमेज हुआ है इमरान खान साहब की वजह से, और जो उन्होंने नैरेटिव बिल्ड किया उसकी वजह से। मैं चाहती हूँ इस पर आप कमेंट करें, क्योंकि इमरान खान साहब ने तो अब फिर नया स्टेटमेंट दिया है और वो ये कह रहे हैं कि आप साइफर की इन्वेस्टिगेशन को मान जाएं, हम असेंबली में वापस आ जाएंगे। या देखिए, मैं दो एस्पेक्ट्स हैं। पहले मैं एक अपनी बात करना चाहता हूँ। ये जो एजाज चौधरी साहब कह रहे थे, ये अंडरस्टैंडेबल है कि कंट्रीज जो हैं वो अपने इंटरेस्ट पे जाती हैं, और दूसरा ये है कि ये रूसो चाइना एक थ्रेट जो अमेरिका फील कर रहा है और उनको करना चाहता है, ये ऑब्वियसली, और इंडिया उनके लिए पिवटल है चाइनीज़ को कंटेन करने के लिए, ये हम अंडरस्टैंड करते हैं। लेकिन जैसे वो खुद ही कह रहे थे कि आपको यही चैलेंज है स्टेट्समैनशिप का कि इस तरह की इंटरनेशनल कंपल्शन के बावजूद हम अपने हकूक के लिए तो फाइट करते रहें। अभी आप मसलन देखें कि अफगानिस्तान हमारा डोर स्टेप पे है, उसकी रिकग्निशन क्यों नहीं हो रही? जब आपने एक मुआहदे के तहत उनको कहा और आपको उधर से निकलना पड़ा, तो आप अभी तक रिकग्नाइज कर रहे हैं। हमारा तो इमीडिएट कंसर्न है ना, ये तो हमारा राइट है, इसके ऊपर तो कोई और क्लैश नहीं है। नंबर 2 रिफ्यूजीज है हमारे पास, अफगान रिफ्यूजीज, बैनुल-अक़वामी सतह पे हमें क्यों नहीं उसकी मदद की? इसका तो किसी से क्लैश नहीं है। और नंबर 3 ये है कि ये जो नेटो इन्वेजन हुआ था अफगानिस्तान का, उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ, हमारे पता नहीं कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस हुआ, आपने हमें क्या किया? यानी ये एस्पेक्ट्स हैं जो आप उनके साथ ब्रोच कर सकते हैं, कह सकते हैं कि आप करें। अभी हम इंटरनल आते हैं। देखिए, इमरान खान साहब का अभी उनका नुमाइंदा इधर नहीं बैठा हुआ, मैं कुछ कहने से ज्यादा नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मुझे दुख होता है कि एक पाकिस्तानी लीडर जो कि प्राइम मिनिस्टर भी रह चुका हो, वो इस तरह फॉरेन पावर्स को इम्प्लीकेट करने की कोशिश करे और फिर उसके ऊपर यू टर्न ले और फिर उनके साथ बात करने की कोशिश, और अभी एक और नया कट्टा खोलने की बात कि हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए, आप मेहनत करें, आपने अपना मैनिफेस्टो अच्छा बनाए, इम्प्लीमेंटेबल और अटेनेबल ऑब्जेक्टिव्स हों, आप अपनी पजीराई पब्लिक से अपनी कारकर्दगी पे हासिल करें। आज से 5 महीने पहले तो आप बैठ गए थे बिल्कुल टोटल, ये तो जो डिफॉल्ट होने वाला था, तो हुकूमत ने फिर ये सोचा कि पॉलिटिकल पार्टीज अपनी पॉलिटिकल प्राइस बेशक पे करें, लेकिन कम से कम इस डिफॉल्ट को बचाएं, तो वो इधर आ गए और अभी आप शेर हो गए फिर 4-5 महीनों में। तो ये जो परसेप्शंस हैं, ये बनती भी ऐसे बुलबुले की तरह है और टूटती भी ऐसे हैं। तो आप कल तक अगर डिलीवर नहीं कर सके तो क्या होगा? तो ऐसी बातें ना करें, बैठे और हुकूमत के साथ असेंबली के अंदर आए, लेजिस्लेशन के अंदर हिस्सा ले और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करें जिसके अंदर मुल्क का फायदा हो। और अगर लोग आपको वोट देंगे तो बिस्मिल्लाह, फिर दैट इज योर राइट, और आप उसके ऊपर आके अपना करें। लेकिन अभी ये जो धमकियां हैं कि मैं उधर आ जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा, आप किस लिए बंद कर दें? फिर चीफ की अपॉइंटमेंट जैसी एक सेंसिटिव इशू जो कि टोटल इंतजामी और प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न है, उसको आप स्कैंडलाइज कर रहे हैं। तो ये चीजें तो मेरे ख्याल है उनके जो दोस्त यार हैं उनको समझाएं कि इससे फिर लीडर बड़ा नहीं बन सकता। और आज अगर हमला करके आप कश्मीर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर पीएम हाउस पे कब्जा करना चाहते हैं, तो कल आप इधर बैठे होंगे तो बाकी पूरी खलकत 11 पार्टियां हैं वो उठ के आ जाएगी, तो आपको निकालेगी, तो ये कहाँ हम जाएंगे? इस जगह कहाँ हम जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप कह रहे हैं उनके दोस्त उनको मशवरा दें। फैसल वाउडा साहब कह रहे हैं उनके पास एडवाइजर्स ही तो गलत हैं, वो कहते हैं उनको गलत मशवरा मिलता है पार्टी से, जिसकी वजह से वो इस तरह की बात। जी, लीडर का कसूर है कि ऐसे लोगों को आप बगलों के नीचे रखेंगे जो इस तरह के फैसले देंगे, तो फिर
آپ اس کا مطلب ہے آپ you don't measure up to this job. He is not cut for this chief executive thing or he doesn't have the potential. یہ تو پھر ایک الگ پھر آئے گا تو ملک سفر ہوگا نا. آپ اس چیز کو امپروو کرنے کی کوشش کریں اور حالات کو دیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ سے جو زیادتی کرے اسے معاف کرو, آپ سے جو کٹے اس سے جوڑو, آپ کو جو محروم کرے اس کو دو. آپ مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور ادھر دوسرے لوگوں کو آپ شودر اور ایسے سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ان سے ہاتھ نہیں ملانا. جو الیکٹڈ لوگ آئے ہیں آپ کی طرح تو ان کی اہمیت نہیں ہے, تو پھر کس چیز کی اہمیت ہے؟ پھر کیسے ملک چلے گا؟ کل آپ ہوں گے تو پھر وہ ایسے کرنا شروع کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ جس کے پاس بندے زیادہ ہے وہ ہے, پاپولیرٹیز ہوتی ہے ٹھیک ہے, آپ وہ تھرو آؤٹ نہیں رہتی. پاپولیرٹی آپ کی کس وجہ سے ہے؟ کیا آپ نے کوئی نئے پاکستان کے لیے ایک ٹرانسفارم کر کے رکھ دیا تھا؟ یہ تو ڈیفالٹ کی طرف جا رہا تھا. آپ ثابت کریں گڈ لیڈر. وی نیڈ گڈ لیڈر. بالکل, یہ جو ایجوکیشن اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہم نے ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ دے کم بیک فل سرکل, پھر آپ کو بھی فیس کرنا پڑتا ہے. کھوڑو صاحب, آپ کیا اس وقت جو ایک سیاسی منظرنامہ ہے وہ کیا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں گیون آل دا سچویشن اور یہ جو سارے مسائل ہیں اس میں؟ کیونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سائفر کی تحقیقات کر دیں تو پھر میں جو ہے وہ پارلیمنٹ واپس آ کے بیٹھنے کو تیار ہوں, ورنہ وہ لانگ مارچ کی بات بھی کر رہے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آج ہی رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی گفتگو کیا, انہوں نے کہا کہ اگر لانگ مارچ کا کوئی معاملہ ہوا تو ہمیں اس سے نمٹنا آتا ہے. تو پھر یہ تو ایسکیلیشن کانفلکٹ جو ہے اس کی ایسکیلیشن ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے سیاسی محاذ پر. میں جنرل قیوم صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں سر. انہوں نے کہا جی واپس اسمبلی میں آئیں, یہ وہ. اسمبلی میں تو وہ آئے گا جس کو اسمبلی کا ویلیو پتا ہو. اسی اسمبلی سے وہ پہلے بھی واک آؤٹ کر کے باہر دھرنے پہ چلے گئے تھے. پھر جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تو اس کے بعد وہ چپ کر کے اسی اسمبلی میں آئے جس کو وہ 2 نمبری اسمبلی کہتے تھے. عمران خان نے اگر اسمبلی کا ویلیو کرنا ہوتا تو پہلے وہ ڈیزالو نہ کرتے, ہمارے عدم اعتماد کو زبردستی ریجیکٹ نہ کرواتے قاسم سوری صاحب سے, اور اس کے بعد ڈیزالو نہ کرتے. وہ ڈیزالو تک پہنچ گئے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر یہاں تک پہنچ کے اپنی حیثیت کو ختم کرنے والی بات کر کے اپنے ساتھ ٹھیک نہیں کیا. اس کے بعد اگر اس کو ویلیو ہوتا تو وہ استعفیٰ نہ دیتے. آج جو حکومت میں پارٹیاں ہیں وہ کل اپوزیشن میں تھی, نہ بیٹھتی تھی, نہ آتی تھی, نہ اسمبلیوں میں آنے کو کیا تھا, نہ پیپلز پارٹی نے راضی کیا تھا دوسری پارٹیوں کو کہ بھائی بائیکاٹ نہ کرو. اس الیکشن میں اگر دھاندلی بھی ہوئی ہے پھر بھی بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے. ساری پارٹیوں کو اندر اسمبلی میں لے آئے تھے. یہ عمران خان ہے جو کہتا ہے کہ اسمبلیوں پہ لعنت, اسمبلیوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے اور استعفیٰ دے دیا. تو اس کو بھی اٹھ کے کیوں کہتے ہو کہ جی اسمبلی میں واپس آئے؟ میں کہتا ہوں پاکستان کو آج یہ سنہری موقع ہے. اس میں ساری پارٹیوں کا جو مجموعہ بیٹھا ہے وہ سارے صوبوں پر مشتمل ہے. سارے صوبائی پارٹیاں بھی ہیں اس میں, مرکزی پارٹیاں بھی ہیں اس میں. یہ سب ایک گلدستہ سا بنا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان جس مصیبت میں ہے, لوکل کیٹاسٹرفی میں ہے, کلیمٹی میں ہے, اب ٹائم ہے کہ کسی کا انتظار کیے بغیر, کسی عمران خان کا انتظار کیے بغیر وہ چارٹر دو قوم کو, حوصلہ بڑھاؤ قوم کا کہ جی ہم پاکستان کو اس طرح سے آگے بڑھا کے لے جائیں گے. اور ڈیولپمنٹ آپ کا ایشو ہونا چاہیے. ڈیولپمنٹ کو آپ سامنے رکھو, چارٹر آف اکانومی بناؤ, لوگوں کو خد و خال بتاؤ, یہ حوصلہ ملے گا لوگوں کا. عمران کا نیریٹو بہت چلا ہے اور کہیں چلا بھی جاتا ہے, ختم بھی ہو جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر, سوشی باپ کی رائے آگے مجھے معذرت کے ساتھ آپ کو انٹرپٹ کرنا ہے. عارف علوی نے اس کو جھوٹا کر دیا. سر وقت بالکل میرے پاس محدود رہ گیا. ایک منٹ جی مکمل کر لیں. ایک سیکنڈ. جی سر. عارف علوی نے اس کو جھوٹا کہہ دیا جب اس نے بیان دیا کہ اس نو کانفیڈنس کے پیچھے کسی کا اشارہ نہیں تھا. جب عارف علوی صاحب کہتے ہیں تو پھر اس پہ چپ سادھ لیتا ہے عمران خان. تو عمران خان کی بات مت کرو, اپنے مقصد سے مقصد رکھو, اپنی اسمبلیاں چلاؤ, اپنی حکومت چلاؤ, لوگوں کی آسانی پیدا کرو, جو اس مصیبت میں ہیں ان کو نکالو.
بالکل ٹھیک ہے. اعجاز چودھری صاحب, میں سر ایک سوال آخر میں آپ سے ضرور کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ پرائم منسٹر نے بھی اپنی تقریر میں افغانستان کے ایشو پر بات کی ہے اور اس میں افغانستان میں امن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. افغان مہاجرین کا سر ایک ریسنٹ ہم نے دیکھا پھر انفلکس ہوا ہے پاکستان میں, ابھی آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی گفتگو میں اس کا حوالہ بھی دیا. ایک بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے پاکستان, اگین اس کرائسس کے بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی نے بہت سارے وعدے وعید کیے, لیکن اب کہیں جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اس ایشو کو کس طریقے سے سر ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے, کیونکہ وہ بہت ہی بری کنڈیشنز میں اس وقت پاکستان میں, اور ان کے بہت سارے لیگل اور ادروائز بھی مسائل جو ہیں وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا رہے ہیں. دیکھیے, سب سے بڑی تو یہ بات یہ ہے کہ وہاں پہ ایک انسانی بحران جنم لے چکا ہے, لے رہا نہیں, لے چکا ہے, اور 90% افغان اس وقت سطح غربت سے بہت نیچے چلے گئے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک اقتصادی بحران بھی چل رہا ہے, کیونکہ کوئی بینک وہاں پہ کام نہیں کر رہا. ان کے اوپر سینکشنز لگی ہوئی ہیں, اقوام متحدہ والی بھی, ان کو بھی نہیں ہٹایا گیا, اور امریکہ کی سینکشنز بھی لگی ہوئی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ایک ایڈمنسٹریٹو بحران, انتظامی بحران بھی چل رہا ہے, کیونکہ بہت ساری جو حکومتی مشینری چلانے والے لوگ تھے وہ بھی ملک سے چلے گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت افغانستان کے اندر جو خلا پیدا ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ جلدی ساری دہشت گرد تنظیمیں آہستہ آہستہ اپنا گھر بنانے لگ جائیں گی. اور آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی نے بھی وہاں کس طریقے سے ایک اپنا جگہ بنائی ہوئی ہے. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے خطے کے امن کے لیے, افغانستان کے اپنے لوگوں کے امن کے لیے, پاکستان کے امن کے لیے, اور دنیا کے امن کے لیے, کہ وہاں پہ افغانستان کے اندر جو حکومت ہے وہ مکمل طور پر فیل ہونے سے بچانی چاہیے, کیونکہ کوئی کرائسس پیدا اگر ہوتا ہے, اب اس کے لیے کچھ تو خطہ کرے گا اور دنیا کے ممالک کریں گے, لیکن طالبان کو بھی کچھ کرنا ہے. ان سے بھی توقعات ہے کہ یہ خواتین کی تعلیم, جو لڑکیوں کی تعلیم ہے, جو ہر مسلمان مرد اور عورت پہ فرض ہے, اسی طرح وہ انکلوسیو حکومت جی کی بالکل, بات بہت بڑے لیول پہ وائلیشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس کی. معذرت کے ساتھ وہ انٹرپٹ کرنا پڑے گا, وقت پروگرام کا بالکل ختم ہو گیا. آپ کا بہت شکریہ اعجاز احمد چودھری صاحب, آپ نے وقت دیا. سر نثار احمد کھوڑو صاحب, سر بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ کے وقت کے لیے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس فار دا پروگرام ٹو نائٹ. ناظرین, پروگرام نقطہ اعتراض سے آج کے لیے بس یہی کچھ. اشوین جمال کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.